السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نادمہ جبین GDC بودھن لیکچرر ان کامرس. میں آپ کے سامنے جو ٹاپک لائی ہوں وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن اینڈ مارکیٹ سے ہے. ہم ڈیولپمنٹ بینکس ان انڈیا کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک کون سے ہیں؟ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ میں IFCI کے بارے میں ہم نے پچھلی کلاس میں تفصیل سے مطالعہ کیا، اور آج کی کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ ICCI کس طرح سے کام کرتا ہے اور وہ کن کن اداروں کو مالیہ فراہم کرتا ہے. ICCI کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اسسٹنٹ دا کریٹیشنس دا ایکسپینشنس اینڈ دا ماڈرنائزیشن دا انٹرپرائز دا انکریج اینڈ دا پروموٹ دا پارٹیسپیٹ دا پرائیویٹ کیپٹل بوتھ انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل ٹیک اپ دا اونرشپ آف انڈسٹریل انویسٹمنٹ ایکسپینڈ دا انویسٹمنٹ مارکیٹ. اس طرح سے جو ICCI کا کام ہوتا ہے، انڈسٹریل کریڈٹ اینڈ انویسٹمنٹ کارپوریشنس آف انڈیا. انڈسٹریل کریڈٹ اینڈ انویسٹمنٹ کارپوریشن آف انڈیا کل ہند سطح کا دوسرا مالیاتی ادارہ ہے، جسے جنوری 1955 میں قائم کیا گیا. دیگر ترقیاتی بینک کے برخلاف یہ ادارہ خانگی ملکیت سے قائم ہے. خانگی ملکیت میں چلایا جانے والا کارپوریشن ہے. اس کارپوریشن کے قیام میں ورلڈ بینک نے نہایت اہم رول ادا کیا ہے. اب ہم اس کے مقصد کی بات کریں گے تو کارپوریشن صنعتی اکائیوں کے فروغ اور ترقی کے علاوہ ان میں جدید طرز پیدا کرنے کے لیے بھی مالی وسائل فراہم کرتا ہے، اور خانگی شعبوں کے اکائیوں میں جیسے بیرونی سرمایہ کے بہاؤ اور حصہ داری کی بھی وہ ہمت افزائی کرتا ہے. اس طرح سے صنعتی سرمایہ کاری میں خانگی ملکیت کی حوصلہ افزائی کرنا اور سرمایہ کاری کی بازار کی وسعت میں اضافہ کرنا ہوتا ہے. جو اس کے سورسز ہوتے ہیں، جو اس کے وسائل ہوتے ہیں، انڈسٹریل کریڈٹ اینڈ انویسٹمنٹ کارپوریشن کا جو منظور شدہ سرمایہ ہوتا ہے، اتھرائزڈ کیپٹل 200 کروڑ روپے ہے. اس کا ادا کردہ سرمایہ یعنی ایشو کیپٹل 31 مارچ 1990 تک 51.56 کروڑ روپے تھا. ICCI کے وسائل کا ایک اہم ذریعہ قرض خواہی پر مشتمل ہے. یہ ادارہ ہندوستانی عالمی بینک قرض فنڈ برائے ترقی ڈیولپمنٹ لون اینڈ فنڈ جو ایجنسی فار انڈسٹریل ڈیولپمنٹ میں ضم ہو چکا ہے. اس طرح سے یہ حکومت جرمنی کی ایک ایجنسی جو حکومت برطانیہ اور انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک آف انڈیا سے قرضے حاصل کرتا ہے. جو انڈسٹریل کریڈٹ اینڈ انویسٹمنٹ کارپوریشن کا جو انتظامیہ ہوتا ہے، اس کی ملکیت اور انتظامیہ 12 ڈائریکٹرز پر مشتمل بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ہاتھوں میں ہے. یعنی حکومت ہند انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک آف انڈیا کے صلاح و مشورے سے اس کے چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر کا انتخاب کرتا ہے. جو اس کے امداد کے اقسام ہوتے ہیں، انڈسٹریل کریڈٹ اینڈ انویسٹمنٹ کارپوریشن آف انڈیا کا جو اس کے اقسام مالی امداد جو دستیاب ہوتی ہے، یہ ادارہ ایسا قرض فراہم کرتا ہے جو 15 سال کی مدت میں قابل ادا ہو، اور ایکویٹی حصے کی خریداری کے ذریعے مالیہ فراہم کرتا ہے، نئے حصے کی اجرائی کرتا ہے اور دیگر تمسکات کی کفالت اور ذمہ نویسی لیتا ہے. اس طرح سے یہ تیز سرمایہ کاری گردش کے ذریعے سرمایہ کا فنڈ کو دستیاب بناتا ہے، خانگی سرمایہ کاری کے ذرائع سے حاصل قرض کی گارنٹی دیتا ہے، اور یہ ادارہ کیا کرتا ہے؟ اصل درآمدات کے لیے بیرونی کرنسی میں قرض فراہم کرتا ہے. یہ ادارہ صنعتوں کو انتظامی، تکنیکی اور مینیجری خدمات بھی فراہم کرتا ہے. یہ ادارہ پسماندہ علاقوں کی تیز ترقی کے مقصد کو پیش نظر کئی ترقیاتی سرگرمیوں بھی انجام دیتا ہے، اور اس کی جو کارکردگی ہوتی ہے، اس کا پرفارمنس ہوتا ہے. ICCI ہی وہ کارپوریشن ہے جو بیرونی ممالک سے صنعتی تمسکات کے لیے امداد حاصل کرنے میں مہارت رکھتا ہے. وہ خانگی شعبوں میں صنعتی اکائیوں کے قیام کے لیے نہایت نمایاں طور سے مدد فراہم کر رہا ہے. خانگی کارپوریٹ شعبے میں گزشتہ 35 برسوں سے اس کی مالی امداد قابل لحاظ رہی ہے. اس طرح اس کی جو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک آف انڈیا کے ہندوستان میں ترقیاتی بینکاری کی جو رپورٹ ہے 1989 سے 1989 میں غیر روایتی صنعتوں میں
جیسے انجینئرنگ وغیرہ، یہ پروڈکشنز، ایسی صنعتیں جو کارپوریشن سے سب سے زیادہ مالی امداد حاصل کی ہے۔ ریاست واری امداد میں مہاراشٹر، گجرات، اتر پردیش، تمل ناڈو اور مدھیہ پردیش نے اس ادارے میں کافی مقدار میں امداد حاصل کی ہے۔ تاہم قریب میں غیر ترقی یافتہ ریاستوں جیسے اڑیسہ، ہماچل پردیش وغیرہ کی امداد میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ 1988 سے 1989 کے دوران نئے پروجیکٹ کو سب سے زیادہ امدادی فراہمی، لیکن ایکسپینشن اور خدر سے تبدیلی کے لیے دی گئی امداد سب سے زیادہ ہے، جبکہ شعبے واری تجزیے کے اعتبار سے میں سب سے زیادہ امداد یعنی 84% خانگی شعبے اور اس کے بعد جوائنٹ اسٹاک میں 12.9%، کوآپریٹو سیکٹرز میں 2.3% اور پبلک سیکٹر میں 0.9% دی گئی ہے۔ اس طرح سے کیا ہے یہاں پر انڈسٹریل کریڈٹ اینڈ انویسٹمنٹ کارپوریشن آف انڈیا خاص طور پر خانگی جو شعبے ہوتے ہیں، خانگی شعبوں کے لیے مالی امداد فراہم کرنے میں نہایت ہی اہم رول ادا کر رہی ہیں۔ ایک جو ذمہ نویسی ادارے کی حیثیت سے کیا ہے، ان کے کاموں کو عام طور پر ملک میں سراہا گیا ہے۔ اس طرح بیرونی کرنسی میں خرچ کی فراہمی کے معاملے میں بھی کارپوریشن نے نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ جو کارپوریشن نے اپنی مالی امداد کو صرف چند صنعتوں تک ہی محدود کر دیا ہے، جیسے کیمیکلز، کپڑا، سیمنٹ اور کھاد وغیرہ، ملک کی متوازن علاقہ واری ترقی کے لیے بھی کارپوریشن میں مؤثر طور پر قومی ترجیحات کے مطابق کام کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر مارچ 1988 تک اضافہ پذیر مالی امداد جو کمیونٹی فائنانس اسسٹنٹ ہے 23.4%، مہاراشٹر کے حصے میں 14.8% اور گجرات میں 8.9%۔ اس کے یہ معنی ہے کہ جملہ امداد کی منظوری تقریباً 65% حصے تک تھی۔ اس طرح 7,923 کروڑ روپے کارپوریشن کی جانب سے اس کے آغاز ہی سے ان 5 ترقی یافتہ ریاستوں کو منظور کیا گیا ہے۔ یہ ادارہ صرف خانگی شعبے کے نسبتاً بڑی صنعتوں کو حکومت کی پالیسی کے خلاف مدد فراہم کرتا رہا ہے۔ جو یہ ادارہ ہے، اس طرح سے یہ ICCI نے اپنے کاموں کو انجام دیا ہے۔ اس طرح ہم پھر ایک ادارے کے بارے میں دیکھیں گے کہ IDBI بینک کس طرح سے کام کرتا ہے، اس کا کیا مقصد ہے اور اس کے کیا وسائل ہے اور اس کا انتظامیہ کس پر مشتمل ہوتا ہے۔ جولائی 1964 میں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک آف انڈیا پارلیمنٹ کے خصوصی ایکٹ کے تحت انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک آف انڈیا کے قیام عمل میں آیا تھا۔ یہ بینک کلی طور پر کیا ہے، ریزرو بینک کا ذیلی ملکیتی بینک تھا، لیکن 16 فروری 1976 سے اسے ریزرو بینک سے الگ کر دیا گیا اور اب یہ ایک خود مختار کارپوریشن بن چکا ہے۔ ملک میں ایک سربراہ مالیاتی ادارے کی حیثیت سے عام طور پر مالیاتی اداروں میں مؤثر تال میل پیدا کرنے کے لیے اس اداروں کو خود مختار ادارے کی حیثیت دی گئی ہے۔ اس کا جو مین مقصد ہے، اس کا کیا مقصد، باہمی تال میل کے ذریعے یہ بہترین صنعتی ترقی حاصل کرنا اور انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک آف انڈیا کے قیام کا سب سے اہم مقصد تھا۔ بینک کے تمام سرگرمیوں کو وسیع طور پر 3 زمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، یعنی باہمی تال میل، مالیہ فراہم کرنا، فروغ، بینک کے مقاصد کا خلاصہ ہے۔ اس طرح سے یہ تمام چیزوں کو بتلانا یہاں پر ضروری ہے۔ ایک سربراہ ادارے کے طور پر یہ کام انجام دیتے ہیں اور صنعتوں کو کیا ہے، میعادی مالیہ بھی یہ فراہم کرتے ہیں، یعنی جس کو ہم بولتے ہیں ٹرم لون وغیرہ۔ وہ ادارے جو مالیے کی فراہمی اور فروغ، صنعتوں کی ترقی میں مصروف ہیں، ان میں باہمی تال میل پیدا کرتے ہوئے ان کی ترقی میں مدد کرنا ہے۔ اس طرح کیا ہے، صنعتوں کو میعادی مالیہ فراہم کرنا، ملکی صنعتی ڈھانچے میں خلا کو پر کرنے کے لیے صنعتوں کی منصوبہ بندی، تشکیل اور ترقی کو ممکن بنانا، صنعتوں کی تشکیل اور ترقی کے لیے تکنیکی انتظامی امداد فراہم کرنا، جس طرح مارکیٹ و سرمایہ کاری اور سروے انجام دینا اور صنعتوں کو فروغ کے لیے تکنیکی معاشی مطالعہ کرنا، قومی ترجیحات سے مطابقت رکھتے ہوئے پروجیکٹ کو خرچ کے آخری سہارے جسے کے طور پر مالیہ فراہم کرنا۔ وسائل جو ہوتے ہیں، اس کے سورسز ہوتے ہیں۔ مارچ 1989 کو اس کا منظور شدہ جو سرمایہ ہے 1000 کروڑ روپے تھا اور ادا شدہ سرمایہ 540 کروڑ روپے تھا۔ اس تاریخ پر اس کے جو محفوظات یعنی ریزرو ہیں 608 کروڑ روپے تھے۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے مرکزی حکومت اور بیرونی ذرائع سے قرض حاصل کرنے کے علاوہ ملک کے اصل بازار یعنی کیپٹل مارکیٹ سے بھی مالیہ حاصل کیا ہے۔
اور جو اس کا انتظامیہ اور تنظیم ہوتی ہے یعنی مینجمنٹ اینڈ آرگنائزیشن۔ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک آف انڈیا کا انتظام بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، یعنی جو بورڈ کے 22 ڈائریکٹرز زیر مشتمل ہوتا ہے، جن میں ایک چیئرمین کو مینیجنگ ڈائریکٹر بھی ہوتا ہے، جس کا تقریباً مرکزی حکومت کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ بورڈ کے دوسرے ممبرز میں ریزرو بینک آف انڈیا کا ایک نمائندہ، مرکزی حکومت کے 2 عہدیدار اور مالی اداروں کے 5 نمائندے، پبلک سیکٹر کے بینکس اور اسٹیٹ فائنینشیل کارپوریشن کے 6 نمائندے اور مالیاتی ادارے کے 2 ملازمین۔ اس طرح معلومات اور پیشہ ورانہ تجزیے کو حاصل 5 افراد کو حکومت ہند کی جانب سے نامزد کیا جاتا ہے۔ بورڈ ایک انتظامیہ کمیٹی کی تشکیل دیتا ہے جو بشمول کیا کرتا ہے، چیئرمین و مینیجنگ ڈائریکٹر پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس طرح چیئرمین اور وہ مینیجنگ ڈائریکٹر پر مشتمل ہوتا ہے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ذمہ پالیسی امور کی نگرانی ہوتی ہے، جو کہ انتظامی کمیٹی اور مالی امداد کی منظوری اور دوسرے معاملات طے کرتے ہیں۔ اس بینک کا مرکز دفتری جو ممبئی میں واقع ہے اور اس کے 5 علاقائی دفاتر بھی جس کے جو 5 علاقائی دفاتر ہیں کولکاتہ، دہلی، مدراس اور ممبئی اور احمد آباد میں قائم ہیں۔ ان علاقائی دفاتر کے علاوہ اس کا 11 شاخیں بنگلور، بھوپال، چنڈی گڑھ وغیرہ میں بھی، حیدرآباد جیسے جے پور، جموں کشمیر، پٹنہ، شملہ وغیرہ میں ہیں۔ اور جس کے فنکشنز ہوتے ہیں، اس کے افعال ہوتے ہیں، IDBI کے جو افعال ہوتے ہیں، راست سرمایہ کاری بھی کرتا ہے یعنی طویل مدتی قرض پیشگیاں کے ذریعے راست مالی فراہم کرتا ہے۔ قرضوں کی ضمانت یعنی صنعتی ادارے، کھلے بازار یا مالیاتی ادارے کے علاوہ دوسرے بینکوں سے جو قرض حاصل کرتے ہیں ان کی بھی ضمانت دیتا ہے۔ قبولیت اور بلوں کو ڈسکاؤنٹ کروانا یعنی صنعتی اداروں کو بلوں پر پرومیسری نوٹوں، ہانڈیوں وغیرہ کو قبول اور ڈسکاؤنٹ میں بھی کام یہ کرتا ہے۔ حصص کی راست خریداری اور ذمہ نویسی یعنی یہ مختلف صنعتوں کے حصے، بانڈز اور تمسکات خریدتا ہے اور ان کو اجرائیوں کی ذمہ نویسی بھی لیتا ہے۔ یعنی بعض سرمایہ کاری ری فائنانسنگ، یہ شیڈول بینک اور دوسرے مالیاتی اداروں کو بعض سرمایہ کاری کی سہولت فراہم کرتا ہے، یعنی بعض سرمایہ کاری کے دائرۂ کار میں اسٹیٹ فائنینشیل کارپوریشن و انڈسٹریل فائنینشیل کارپوریشن یا کسی دوسرے مالیاتی ادارے کی جانب سے 3 سال سے 25 سال کی مدت کے لیے بھی قرض منظور کرتا ہے۔ قرض جو 3 سے 10 سال کی میعاد کے لیے شیڈول بینک یا کوآپریٹو بینک کی جانب سے کسی صنعت کو دیا جاتا ہے۔ برآمدی قرض جو 6 مہینے سے 10 مہینے کی مدت کے لیے شیڈول بینک یا کوآپریٹو بینک یا کسی دوسرے مالیاتی اداروں کی جانب سے دیا جاتا ہے۔ اور جو سرگرمیاں ہوتی ہیں، یہ کسی بھی صنعتی اکائی یا فرد کے ٹیکنیکی اور انتظامی امداد کا انضمام بھی کرتا ہے جو صنعت کے فروغ، تنظیم یا وسعت کے لیے درکار ہوتا ہے، اور جو صنعتی ڈھانچے میں خلا کو جو پُر کرنے کے لیے صنعتوں کو ترقی منصوبہ بندی کی ذمہ داری بھی دی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو IDBI کے جو افعال ہیں، یہ دوسرے بھی افعال بہت سارے ہیں، یعنی یہ مارکیٹ اور سرمایہ کاری کے میدان میں تحقیقی کام کرتا ہے اور اس کو افعال کا انجام دہی کرتا ہے اور مرکزی حکومت کی تعمیل میں کسی بھی کاروبار کی انجام دہی کر سکتا ہے۔ کارکردگی یعنی اس کے جو پرفارمنس ہوتی ہے۔ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک آف انڈیا ہندوستان کا ایک اہم ترقیاتی بینک ہے۔ اگر اس کی ترقی کا اندازہ اس کی کارکردگی سے لگایا جائے تو ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ اس کی کارکردگی شروع سے ہی واقعی شاندار رہی ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں تو ابھی بھی زیادہ شاندار رہی ہے، جیسا ہم آگے بھی بڑھ چکے ہیں کہ کن کن کاموں میں بہت آگے بڑھ کر کام کر رہا ہے۔ اس طرح یہ قومی ترقی میں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک آف انڈیا کا کیا رول ہے، اب ہم دیکھیں گے۔ یعنی ایک سربراہ بینک کے طور پر IDBI کام کر رہا ہے، جس کی قومی ترقیاتی سرگرمیوں میں بہت اہم کردار ادا کرے، یعنی زیادہ سے زیادہ روزگار کے مواقع پیدا کرنا۔ روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے یہ بینک نے نمایاں رول ادا کیا ہے۔ اس کی ابتدائی امداد کی فراہمی کے نتیجے میں 84.7 لاکھ افراد کے روزگار کے مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ اس طرح یہ کمزور اداروں کو مدد بھی فراہم کرتا ہے۔ یہ ادارہ عام طور پر ان صنعتوں کے لیے مددگار ثابت ہوا جو عام وسائل سے کسی نہ کسی وجہ کی بنا پر مالیہ حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے۔
چھوٹے پیمانے کی صنعتوں کو ترقی 1990 میں اسمال انڈسٹری ڈیولپمنٹ بینک کے قیام سے قبل اس بینک نے چھوٹے صنعتوں کی ترقی میں خاص دلچسپی لی ہے۔ چھوٹے پیمانے کی شعبے میں جو مسائل حل کے لیے اسمال انڈسٹری ڈیولپمنٹ بینک آف انڈیا SIDBI جیسے اعلیٰ سطح کے ادارے قیام میں اس نے نہایت اہم کردار ادا کیا ہے۔ ملک میں مالیہ کی رعایتی بنیادوں پر فراہمی کے علاوہ آجرانہ صلاحیتوں کی شناخت اور حوصلہ افزائی کے لیے بھی اس بینک نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے اور دوسری کئی طرح کی خدمات بھی فراہم کی ہے۔ تکنیکی مشورے دینے میں تنظیموں جس طرح سے تکنیکی مشورے ہوتے ہیں، بینک نے ملک کے مختلف حصوں میں تکنیکی مشورے دینے والے 8 تنظیموں کی کفایت کی ہے۔ جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، اس کے چھوٹے جو ادارے ہوتے ہیں جیسے پروجیکٹ کی شناخت کرنا، پروجیکٹ بنانا، ان کے مارکیٹ میں سروے کرنے کے علاوہ مختلف رپورٹس کی تیاری کی تکمیل میں مدد کرتی ہے۔ ٹیکنیکی اور انتظامی امداد بھی فراہم کرنے کے لیے تکنیکی آرگنائزیشن شناخت کے علاوہ انہیں ٹریننگ کی سہولتیں باہم پہنچاتی ہیں۔ اس طرح سے یہ ادارے کئی چیزوں میں مدد فراہم کر رہے ہیں۔ اس طرح پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے بینک نے اپنے فنڈز کا ایک بڑا حصہ پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے دیا ہے۔ اس طرح یہ ملک کی صنعتی میدان میں علاقائی عدم توازن کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پسماندہ علاقوں کی ترقی میں یہ ادارہ صنعتی اکائیوں جیسے کئی چیزوں میں شکر سازی، انجینئرنگ وغیرہ کی صنعتوں میں بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ چند صنعتی اکائیوں کے قرضوں کی منظوری دیتا ہے تاکہ پلانٹ، مشینری اور نظر انداز کی گئی جدید تبدیلی میں ایسی کئی صنعتوں کو وہ قرض دے رہا ہے۔ میعادی قرض کے اداروں میں باہمی تال میل پیدا کرنا۔ بینک نے ملک کے مختلف میعادی مالیاتی اداروں کے درمیان باہمی ربط پیدا کیا ہے اور صنعتوں کی طرف سے حصول مالیہ کے لیے داخل کی گئی ہیں اور مشترکہ طور پر جانچ پڑتال کے بعد مالیہ فراہم کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں کیا ہے، کاروبار کی سرگرمیوں میں سے اس طرح جوخم، ایسی قومی ترجیحات وغیرہ تمام چیزوں پر وہ نظر رکھ رہا ہے۔ IDBI نے 1964 سے 65 تک 1988 کے دوران قرضوں کی منظوری، چھوٹے پیمانے کے شعبے کی امداد، پسماندہ علاقوں کے امداد جیسے کاروبار میں کافی ترقی حاصل کی ہے۔ IDBI کی سرگرمیوں اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو اس کی سرگرمیوں میں کئی کوتاہیاں بھی نظر آئیں۔ جب ہم اس کی تنقید لیں گے، اس کی خامیوں کے بارے میں نظر ڈالیں گے تو ایسی بھی چیزیں یہاں پر موجود ہیں۔ 1980 کے دہے میں IDBI کے منظور شدہ قرضوں میں مسلسل اضافہ ہوا، لیکن اس کے برخلاف اس کی مدت کے دوران تقسیمات میں کمی رجحانات دی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر جملہ امداد کی منظوری کا فیصد 1980 سے 81 میں 56% تھا۔ اس طرح کیا ہے 1984 سے 85 کے دوران 62.4 ہو گیا ہے۔ اس کی مدت میں 44% اور اس طرح سے یہ کمی واقع ہوتی چلی۔ پسماندہ علاقوں کی ترقی میں ناکافی توجہ ہوئی یہاں پر۔ اس کے برخلاف کیا ہے، پسماندہ ریاستوں میں مزید کوئی بھی پسماندہ ریاست IDBI کو جملہ امداد کا 1% سے زیادہ حاصل نہیں کر سکی اور چونکہ اس کا صدر دفتر علاقائی دفاتر یعنی شاخیں میٹرو سٹیز وغیرہ میں ریاستوں کے صدر مقامات واقع ہوتے ہیں، اس لیے کیا ہے، اس بینکاری کا رویہ شہری طرز زندگی کے لیے اچھا ثابت ہوا۔ اس طرح کیا ہے، درخواستوں کی یکسوئی۔ صنعتی اداروں کی جانب سے مالیاتی امداد کے داخل کی گئی درخواستوں کی جانچ پڑتال اور منظوری میں IDBI نے غیر ضروری طور پر بہت زیادہ وقت لیا ہے۔ بیرونی ایجنسیوں سے کوئی ربط نہیں۔ اس پر یہ تنقید کی جاتی ہے کہ IDBI نے بیرونی ایجنسیوں سے جیسے اسپیشل ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک اور دوسری بین الاقوامی ایجنسیوں سے پر بھی مناسب کوشش نہیں کی ہے۔ اس طرح سے دیگر ترقیاتی بینکاری ادارے ادر ڈیولپمنٹ بینک اس طرح سے یہ بینک اس طرح سے یہ IDBI جس طرح سے کئی اس کا جائزہ لینے سے ہم کو معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کئی اداروں کو مدد بھی فراہم کر رہا ہے اور اس کے کچھ ویک پوائنٹس بھی موجود ہے اور جس کے ویک پوائنٹ ہے جس طرح یہ صدر دفاتر علاقائی شاخیں یعنی جو شہروں میں ہونے کی وجہ سے، ریاستی مقامات پر واقع ہونے کی وجہ سے اس میں کیا ہے، بینک کا رویہ شہری طرز پر زیادہ ہو جا رہا ہے اور یہ کیا کر رہی ہیں اور جو صنعتی اداروں کی جانب سے جو مالیاتی امداد کے لیے داخل کی گئی جو درخواستیں، جانچ پڑتال کی منظوری، IDBI کیا کہ غیر ضروری طور پر بہت زیادہ یہاں پر وقت لے رہی ہے۔ اس وجہ سے بھی یہ کئی خامیاں اس کی پیدا ہو رہی ہیں۔